بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا پیام احد میں۔ اسی احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کا حال معلوم نہیں ہوا، کیا گزری ان پر؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے، آوازیں بھی دے رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں۔ پھر پکار کر کہا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربی کی خبر لاؤں۔ تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی۔ یہ اس طرف بڑھے، جا کر دیکھا کہ 7 مقتولین کے درمیان میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے۔ جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائے جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر عطا کیا ہو۔ اور مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی رہی، یعنی وہ زندہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا۔ اور یہ کہہ کر جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کی قبروں میں انہیں نور بھر دیں۔ اپنی جانثاری کا پورا ثبوت دے دیا کہ زخموں پر زخم لگے ہوئے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، مگر کیا مجال ہے کوئی شکوہ، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ ولولہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربانی کا۔ کاش مجھ سے نااہل کو بھی کوئی حصہ اس محبت کا نصیب ہو جاتا۔ آمین ثم آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھ کر ایک عورت کی موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کروا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ شریفہ کھولا۔ انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملیں گی؟ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکیں اور وہیں جان دے دیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدائے پاک کی قسم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ سچ فرمایا۔ در حقیقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حالت تھی، اور کیوں نہ ہوتی جب کہ وہ حضرات کامل ایمان تھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم بھیج دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ان چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اضطراری مراد نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کامل درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس سے کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرا یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا لگے گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔